وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اور ان سے جب دریافت کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منکرین قرآن کا تذکرہ۔ ان منکرین قرآن سے جب سوال کیا جائے کہ کلام اللہ تعالی میں کیا نازل ہوا تو اصل جواب سے ہٹ کر بک دیتے ہیں کہ سوائے گزرے ہوئے افسانوں کے کیا رکھا ہے، وہی لکھ لیے ہیں اور صبح شام دہرا رہے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء باندھتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی اس کے خلاف اور کچھ کہنے لگتے ہیں۔ دراصل کسی بات پر جم ہی نہیں سکتے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے تمام اقوال کے باطل ہونے کی۔ ہر ایک جو حق سے ہٹ جائے وہ یوں ہی مارا مارا بہکا بہکا پھرتا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی پاگل۔ پھر ان کفار و مشرکین کے بوڑھے سردار ولید ابن مغیرہ مخزومی نے انہیں بڑے غور و خوض کے بعد کہا کہ سب مل کر اس کلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کو مؤثر جادو کہا کرو۔ ان کے اس قول کا نتیجہ بد ہوگا، اور ہم نے انہیں اس راہ پر اس لیے لگا دیا ہے کہ یہ اپنے پورے گناہوں کے ساتھ ان کے بھی کچھ گناہ اپنے اوپر لا دیں جو ان کے مقلدین اور ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہدایت کی دعوت دینے والے کو اپنے اجر کے ساتھ اپنے متبع لوگوں کا اجر بھی ملتا ہے، لیکن ان کے اجر کم نہیں ہوتے، اور برائی کی طرف بلانے والوں کو ان کے ماننے والوں کے گناہ بھی ملتے ہیں، لیکن ماننے والوں کے گناہ کم ہو کر نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ہی ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان کے افتراء کا سوال ان سے قیامت کے دن ہونا ضروری ہے۔ پس ماننے والوں کے بوجھ گو ان کی گردنوں پر ہیں، لیکن وہ بھی ہلکے نہیں ہوں گے۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر حکم الہی ان کی عمارتوں کی جڑوں سے پہنچا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کریں گے اور فرمائیں گے کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ جواب دیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نمرود وغیرہ کا انجام۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس مکار سے مراد نمرود ہے جس نے بالا خانہ تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے سب سے بڑی سرکشی اسی نے زمین میں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کرنے کو ایک مچھر بھیجا جو اس کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا بھیجا چاٹتا رہا۔ اس مدت میں اسے اس وقت قدرے سکون معلوم ہوتا تھا جب اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں۔ خوب دونوں ہاتھوں کے زور سے اس کے سر پر ہتھوڑے پڑتے رہتے تھے۔ اس نے 400 سال تک سلطنت بھی کی تھی اور خوب فساد پھیلایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بخت نصر ہے۔ یہ بھی بڑا مکار تھا، لیکن اللہ کو کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ گو اس کا مکر پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا دینے والا ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں اور مشرکوں نے اللہ کے ساتھ جو غیروں کی عبادت کی ان کے عمل کی بربادی کی مثال ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا سورہ نوح کی آیت نمبر 22 میں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان کافروں نے بڑا ہی مکر کیا، ہر ہیلے سے لوگوں کو گمراہ کیا، ہر وسیلے سے انہیں شرک پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ان کے چیلے قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ تمہارا رات دن کا مکر کہ ہم سے کفر و شرک کو کہنا۔
جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 33 میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان کی عمارت کی جڑ اور بنیاد سے عذاب الہی آیا، یعنی بالکل ہی کھود دیا، اصل سے کاٹ دیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ جب لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتے ہیں، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ان کے پاس اللہ ایسی جگہ سے آئے جہاں کا انہیں خیال بھی نہ تھا، ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ یہ اپنے ہاتھوں اپنے مکانات تباہ کرنے لگے، اور دوسری جانب سے مؤمنوں کے ہاتھوں مٹے۔ عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ یہاں فرمایا کہ اللہ ان کی عمارت کی بنیاد سے آ گئے اور ان پر اوپر سے چھت آ پڑی اور ناداستہ جگہ سے ان پر عذاب اتر آیا۔ قیامت کے دن کی رسوائی اور فضیحت ابھی باقی ہے۔ اس وقت چھپا ہوا سب کھل جائے گا، اندر کا سب باہر آ جائے گا، سارا معاملہ تشت ازبام ہو جائے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، ابو یعلا کی مسند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر غدار کے لیے اس کے پاس ہی جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جو اس کی غداری کے مطابق ہوگا، اور مشہور کر دیا جائے گا کہ فلاں کا یہ غدر ہے، یعنی غداری ہے، جو فلاں کا لڑکا تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی میدان محشر میں سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ ان سے ان کے پروردگار ڈانٹ ٹپر کر دریافت فرمائیں گے کہ جن کی حمایت میں تم میرے بندوں سے الجھتے رہتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ آج بے یار و مددگار کیوں ہو؟ یہ چپ ہو جائیں گے، کیا جواب دیں؟ لاچار ہو جائیں گے، کون سی جھوٹی دلیل پیش کریں؟ اس وقت علماء کرام جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے اور مخلوق کے پاس عزت رکھتے ہیں جواب دیں گے کہ رسوائی اور عذاب آج کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کے معبودان باطل ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگے اس وقت انہوں نے صلح کی بات ڈالی کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ خوب جاننے والے ہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں سے جہنم میں جاؤ، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ پرہیزگاروں سے پوچھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں وہاں ان کے لیے موجود ہے۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ان کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موت کے وقت ظالموں کی کیفیت۔ مشرکین کی جان کنی کے وقت کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب فرشتے ان کی جان لینے کے لیے آتے ہیں تو یہ اس وقت سننے، عمل کرنے اور مان لینے کا اقرار کرتے ہیں، ساتھ ہی اپنے کرتوت چھپاتے ہوئے اپنی بے گناہی بیان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھا کر اپنا مشرک نہ ہونا بیان کریں گے، جس طرح دنیا میں اپنے بے گناہی پر لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ جھوٹے ہو، بدعمالیاں جی کھول کر کر چکے ہو۔ اللہ غافل نہیں جو باتوں میں آ جائے، ہر ایک عمل اللہ پر روشن ہے۔ اب اپنے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتو اور جہنم کے دروازوں سے جا کر ہمیشہ اسی بری جگہ میں پڑے رہو۔ مقام برا، مکان برا، ذلت و رسوائی والا، یہ ہے بدلہ اللہ کی آیتوں سے تکبر کرنے کا۔
اور اللہ کے رسولوں کی اتباع سے جی چرانے کا۔ مرتے ہی ان کی روحیں جہنم رسید ہوئیں اور جسموں پر قبروں میں جہنم کی گرمی اور اس کی لپک آنے لگی۔ قیامت کے دن روحیں جسموں سے مل کر جہنم میں گئیں، اب نہ موت نہ عذاب میں کچھ تخفیف، جیسا کہ اللہ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 46 میں فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ دوزخ کی آگ کے سامنے ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، یعنی اپنی اپنی قبروں میں، اور قیامت کے قائم ہوتے ہی اے آل فرعون تم سخت تر عذاب میں چلے جاؤ، یعنی جہنم کے۔ نیک لوگوں کا بہترین انجام۔ بروں کے حالات بیان فرما کر نیکوں کے حالات جو ان کے بالکل برعکس ہیں بیان فرما رہے ہیں۔ برے لوگوں کا جواب تو یہ تھا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب صرف اگلوں کے افسانے کی نقل ہے، لیکن یہ نیک لوگ جواب دیتے ہیں کہ وہ تو سراسر برکت و رحمت ہے، جو بھی اسے مانے اور اس پر عمل کرے وہ برکت و رحمت سے مالا مال ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ میں اپنے رسولوں سے وعدہ کر چکا ہوں کہ نیکوں کو دونوں جہاں کی خوشی حاصل ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو خواہ عورت، ہاں یہ ضروری ہے کہ ہو مؤمن، تو ہم اسے بڑی پاک زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کے بہترین اعمال کا بدلہ بھی ضرور دیں گے۔ دونوں جہاں میں وہ جزا پائے گا۔ یاد رہے کہ دار آخرت دار دنیا سے بہت ہی افضل و احسن ہے، وہاں کی جزا نہایت اعلیٰ اور دائمی ہے۔ جیسے قارون کے مال کی تمنا کرنے والوں سے علماء کرام نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ قرآن مجید میں آل عمران کی آیت نمبر 198 میں ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، یعنی اللہ کے پاس کی چیزیں نیک کاروں کے لیے بہت اعلیٰ ہیں۔ اور سورہ اعلیٰ میں ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کی جگہ بھلی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، آپ کے لیے اے نبی آخرت دنیا سے اعلیٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں دار آخرت متقیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے، جنات عدن بدلہ ہے۔ دار المتقین کا یعنی ان کے لیے آخرت میں جنت عدن ہے، جہاں وہ رہیں گے، جس کے درختوں اور محلوں کے نیچے سے برابر چشمے ہر وقت جاری ہیں، جو چاہیں گے پائیں گے، آنکھوں کی ہر ٹھنڈک موجود ہوگی، اور وہ بھی ہمیشگی والی۔ حدیث میں ہے اہل جنت بیٹھے ہوں گے، سر پر ابر اٹھے گا، اور جو خواہش یہ کریں گے وہ ان پر برسائے گا، یہاں تک کہ کوئی کہے گا اس سے ہم عمر کواریاں برسیں، تو یہ بھی ہوگا۔ پرہیزگار تقوی شعار لوگوں کے بدلے اللہ ایسے ہی دیتے ہیں جو ایماندار ہوں، ڈرنے والے ہوں اور نیک عمل ہوں۔ ان کے انتقال کے وقت یہ شرک کی گندگی سے پاک ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں فرمان عالی شان ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا الآیہ، یعنی جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا پھر اس پر جمے رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں یعنی موت کے وقت، اور کہتے ہیں تم ڈر غم نہ رکھو، جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ تھا، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے والی ہیں، جو تم چاہو گے پاؤ گے، جو مانگو گے ملے گا، تم تو اللہ غفور الرحیم کے مہمان ہو۔ اس مضمون کی حدیثیں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔